ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا مومن بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا ارادہ کسی نیک بندے سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آج بھی انہی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا، یہ چہروں پر اللہ کا نور، آنکھوں میں حیا، جھکی ہوئی آنکھیں، سروں پر رسول پاک کی سنت امامہ، داڑھیاں باشرہ، دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، خطاؤں پہ اللہ سے توبہ کر کے رونے والے، یہ اللہ کے بندے، ان کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے۔ آج اس کے دل میں خیال آیا یہ جو نیکوکار لوگوں کا اجتماع ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی، مصافحہ ہوگا، ان کی زیارت ہوگی، اس کی عظمت اور شان رسول پاک نے فرمائی۔ اللہ کے محبوب فرماتے جب اللہ کا کوئی مومن بندہ گھر سے کسی نیک بندے کی زیارت کے لیے نکلتا ہے 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں فلاں نیک بندے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کیا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ کہتا ہے میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ، خدا کا مومن بندہ ہے، میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ پوچھتا ہے کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ کہتا نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں، اس نیک بندے کی زیارت کرنے، اس نیک بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ میں اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے اے مومن تو میرے نیک بندے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا، نیک بندے سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت تجھ پہ واجب کر دی۔ ان اجتماعات کے اندر میرے مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں اگر تجھے پتہ چلے کہیں اللہ کے نیک بندوں کا اجتماع ہے جہاں قرآن پاک سنایا جائے گا، اللہ کے دین کی باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث کا ذکر ہوگا، آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم گھر بیچ کے اگر جا سکے تو چلا جا، گھر کے بغیر گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ صحبت جو تجھے ملے گا، جو تو وہاں سے اللہ اس کے نبی کی محبت کو پائے گا، اس کے سامنے تیرے گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہاں سے کامیاب لوٹے گا۔ اور ان مجلسوں کی عظمت و شان یہ ہے یہ مجلسیں ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے کہ اللہ کا فرشتہ ندا کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہونے والوں، قرآن و حدیث سننے والوں، ان کے تم اب یہاں سے اٹھو گے نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی، تمہارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ کا پاک کلام ہے اِنَّکَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے رسول آپ اخلاق میں اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔
ایک ایک بات متوجہ ہو کر غور سے سنیں گے۔ کیوں سنیں گے؟ اللہ کی بات ہو یا رسول پاک کی بات ہو، پورے غور سے سننا ہے۔ اور سننا کیوں ہے؟ عمل کر کے اللہ اس کے نبی کو راضی کرنا ہے، عمل کر کے گناہوں کو بخشوانا ہے، عمل کر کے اللہ کی جنت، رب کی رضا کے مقام کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو غور سے سننا ہے۔ کوئی بات ایسی نہ ہو جو میں سمجھ نہ سکوں، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر کے محروم نہ ہو جاؤں۔ سننا اس لیے ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، اور عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائیں۔ اے میرے رسول، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے آپ کے اخلاق کا! کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا اللہ اپنے رسول کو کوئی حکم دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کریں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے رسول، جتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں نے دنیا میں مبعوث فرمائے، آپ ان کے تمام کے خلق کو اپنا لو۔ جتنے انبیاء کرام آئے، ایوب علیہ السلام صابرین کے سردار، تن بدن میں کیڑے پڑ گئے، رگوں میں کیڑے پڑ گئے، گوشت میں کیڑے پڑ گئے، ہڈیوں میں کیڑے پڑ گئے، لیکن یہ خدا کا نبی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ رب نے کہا میرے رسول، میرے جتنے نبی آئے تمام کے خلق کو اپنا لو۔ اگر آدم علیہ السلام کا خلق ہے وہ بھی میرے نبی پاک کے اندر ہے، اگر نوح علیہ السلام کا کوئی خلق ہے وہ بھی نبی پاک نے اپنایا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کا خلق ہے وہ بھی اللہ کے رسول میں موجود ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی خلق ہے وہ بھی رسول پاک میں موجود ہے۔ جتنے انبیاء کرام کا خلق ہے اس کا مجموعہ تیرے میرے پیارے رسول ہیں۔ پھر اس خلق کو کیوں نہ کہا جائے اے میرے رسول، آپ تو اخلاق میں اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق کی تکمیل۔ میں آپ کے سامنے چند پہلو عرض کروں گا، چند پہلو سن لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ کمی ہے تو نکالنی ہے، کمی ہے تو دور کرنی ہے، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس خلق کو اپنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ رسول پاک کی امت پر فرض ہے۔ خدا کے محبوب کی ہر عادت کو اپنانا ہے، اور اپنانے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسیج کو، اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ رسول پاک کی امت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنے حسین ہوتے جائیں گے، اتنے خوبصورت ہوتے جائیں گے، اور جتنا نبی پاک کے خلق کو چھوڑیں گے اتنے بدصورت اور مکروہ ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ حسن اپنانا ہے جو اللہ
کو محبوب ہے۔ اگر آپ نے وہ حسن اپنانا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو اپناتے جاؤ، حسین سے حسین تر ہوتے جاؤ گے۔ کوئی گورے رنگ کا ہو، رنگ گورا، ناک لمبی، دانت باہر نکلے ہوئے، اس کو کوئی حسین نہیں کہے گا۔ رنگ گورا ہے لیکن دانت باہر نکلے ہوئے، ناک لمبی ہے، اس کو کوئی حسین نہیں کہے گا۔ رنگ کالا، قد بڑا، باڈی بہترین، نقش خوبصورت، صرف کالا ہونے کی وجہ سے اس کو خوبصورت نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رنگ گورا، ہر اعضا خوبصورت، صرف قد چھوٹا، اس کو حسین نہیں کہیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کہے اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جب یہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ آئیے، آپ کھائیے، آپ تشریف لے چلیے۔ یہ 2-3 جملے سنیں اور ہم کہتے ہیں بڑے اخلاق والا ہے۔ میرے بھائی نہیں، آج اس بات کو سمجھ لو، اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو رسول پاک نے کرنے کا حکم دیا اس کو اپنا لو، اور جس کام سے نبی پاک نے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ خدا کی قسم یہی اخلاق حسنہ۔ عورت کو حکم دیا گیا جب غیر مرد سے بات کرے تو بے رخی سے بات کرے۔ کوئی غیر مرد گھر میں آیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور گھر میں سمجھائیں۔ کوئی غیر مرد گھر میں آیا، اس نے آ کے بیل بجائی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر اس کی بیوی جو گھر میں موجود ہے یہ کہے آپ اندر تشریف لے آئیے، اندر بلا لیں، آپ بتائیے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے، اس کے سامنے جا کر اسے پیشکش کر رہی ہے۔ نبی پاک نے اس کو بدخلقی کہا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی عورت ہو اور غیر محرم ملنے آئے اس سے بے رخی سے بات کرے، کہے آپ کون ہو؟ میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، وہ نہیں ہے گھر میں، مجھے بہت ضروری کام ہے، جب آئے گا تو آ جانا۔ بے رخی۔ اگر اسے کہیں اندر آ جائیے، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، میرے لائق کیا خدمت ہے، اس کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، عورت کے دل میں بھی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، ان کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جب عورت غیر محرم سے بات کرے تو بے رخی سے بات کرے، اس کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ پھر سن لیجئے رسول پاک کا خلق، جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، جس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں، وہ یہ ہے جس کام سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا بندہ باز آ جائے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو اپنا لے۔ یہ سارا رسول پاک کا نیک خلق ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔
ہم نہیں چاہتے ہمیں کوئی گالی دے، ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے عیب کوئی بیان کرے، ہمیں کسی کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے ہماری کوئی چغلی کرے، ہمیں کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی میرے ساتھ ادب سے بات کرے، ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی بات کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ آپ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ کے پڑوسی بے نمازی، آپ کے پڑوسی اللہ کے نافرمان، وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کوشش کرو اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے۔ آپ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کر کے دوسروں کو اللہ کی راہ پہ چلاؤ۔ آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو نمازی بناؤ۔ آپ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو قرآن حدیث پہ عمل کرواؤ۔ جو آپ چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے کوشش کرو، جو آپ نہیں چاہتے دوسروں کو اس سے روکو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تیری موت اس طرح آئے کہ تیری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ کیسے ہوگا؟ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تمہاری موت اس طرح آئے کہ تمہاری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ یہ کس طرح ہوگا؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہیں، خدا کی قسم آج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخری وقت آ گیا، لوگ کلمہ شہادت پڑھ کے تلقین کر رہے ہیں، کلمہ شہادت بار بار پڑھ کے تلقین کر رہے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ لیکن اس بات پر یقین کر، اگر تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جب آخری وقت آئے گا اللہ رب کریم تیری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو جس محال میں ہو، تو جہاں بھی ہو، جب تیری موت آئے تیری زبان پر کلمہ شہادت ہونا چاہیے، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے پسند نہ کر۔ اس بات کو دل میں جگہ دے دو۔ آئندہ جب کوئی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے سوچو آیا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ ایک سیکنڈ کی بات ہے، اگر پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے کر لو، اگر پسند نہیں کرتے اس عمل سے باز آ جاؤ، سنورتے چلے جاؤ گے، اللہ کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا، رب کے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ کے دوست بنتے جاؤ گے، اللہ کی محبت سے مالا مال ہوتے جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ یہ بات بہت غور سے سنو۔ اور تیرا بولنا، فعل تیرا کوئی کام کا کرنا، دو باتیں فرمائیں، اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ ایک جملہ ہے، ایک جملہ
وہ کتے کیا بھونک رہا ہے؟ آپ کہہ کے چلے گئے اور وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، مجھے کتا کہہ کے گیا ہے۔ ایک جملہ، خدا کی قسم اس کا رونا عرش لرز جاتا ہے، عرش لرز جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا مومن بندہ اس کو کوئی دوسرا تکلیف دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، عرش لرز جاتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے صبر کر، ایک وقت آئے گا جب میرے پاس آئے گا میں تجھے عدل کر کے دکھاؤں گا۔ کیا بہتر تھا ہوتا تو بھائی جان کہہ کے بات کر لیتا، تو بیٹا کہہ کے بات کر لیتا، تو چچا جان کہہ کے بات کر لیتا، تو بابا جی کہہ کے بات کر لیتا۔ تیری زبان کا ایک جملہ تیرے لیے خدا کا قہر بن سکتا ہے۔ فعل، عمل، کسی سے بگاڑ ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ لیا، کسی سے اختلاف ہو گیا، اس کو مکہ مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تیرا قول یا فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے کو اذیت ملے، دوسرے کو تکلیف ملے۔ بولو تو سوچ کے بولو، کچھ کرو تو سوچ کے کرو۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ایک وقت آئے گا ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر رسول پاک کے خلق کو اپنا لیا تو رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس خلق کو چھوڑ دیا، رسول پاک کی عادات کو چھوڑ دیا، ہم نے خود اپنے لیے خدا کے قہر کو دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو لوہے کے ناخون دے گا، ان کو لوہے کے ناخون دے گا اور ان کو خارش کے مرض میں مبتلا کر دے گا۔ وہ خارش کی اتنی تکلیف ہوگی اپنے جسم کو کھرچیں گے، خارش میں اتنی تکلیف ہوگی اپنے جسم کو وہ کھرچیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال اور گوشت ادڑ جائے گا۔ وہ تکلیف سے، اس اذیت سے روئیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیسی تکلیف ہے؟ وہ کہیں گے رب کی قسم بہت اذیت ناک تکلیف ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا تم دنیا میں لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے اذیت دیتے تھے، تم دنیا میں زبان سے اور ہاتھوں سے جو کام کرتے تھے، فعل یا قول، اس سے تم اذیت دیتے تھے۔ آج اللہ تمہیں اسی چیز کا بدلہ دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس مرض میں مبتلا کیا۔ آئندہ کیا کرنا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ میرے کلام سے اگلے کو اذیت تو نہیں ہو رہی، میرے بولنے سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا جو میں کر رہا ہوں ہاتھ جھٹک رہا ہوں یا دھکا دے رہا ہوں یا اور کوئی حرکت کر رہا ہوں، اس سے دوسرے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ اس عادت کو چھوڑ دو، اس عمل کو چھوڑ دو، اس قول کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم نبی پاک کی یہ سنت ہے، نبی پاک کا یہ خلق ہو، اس خلق کو اپناؤ، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور جو نبی پاک کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غیبت اور چغلی نہ کرو۔
غیبت، کوئی شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہ کرو، یہ غیبت ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، آپ کے گھر میں ایک عورت آئی، اس عورت کا قد چھوٹا تھا، وہ ٹھگنی تھی۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کر امی جان مسکرائیں اور ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا، یعنی چھوٹا قد۔ خدا کے محبوب کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہ عائشہ غیبت نہ کر۔ یا رسول اللہ میں تو بولی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے ہوتی ہے۔ تو نے اس کو ایسے کر کے ٹھگنی کہا ہے، قد چھوٹا کہا ہے۔ عائشہ سن، رسول پاک کا فرمان ہے، زانی زنا سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن جس نے کسی کی غیبت کو کی ہوگی، جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ مسلمان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہر اس بات سے باز آ جاؤ، اگر وہ بات جس کے بارے میں کی جا رہی وہ سنے، اس کو اچھی نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت زنا سے بڑا گناہ۔ دوسرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا چغل خوری نہ کرو۔ چغل خوری کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ ایسی بات کرو کہ دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، یہ چغل خوری ہے۔ مثال کے طور پر، یار وہ تیرا دوست ہے نا محمد اسلم جی، وہ ملا تھا، وہ تیری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، اس کے فرشتوں کا پتہ نہیں ہے، یا جو آپ کا دوست محمد اسلم ہے نا، وہ تیری برائیاں کر رہا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ دوستی ختم ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس کو دونوں کی محبت اچھی نہیں لگتی، دونوں کا پیار اچھا نہیں لگتا، اللہ کے مومن بندوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا چغل خور کتنا بڑا گناہگار ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، رب فرماتا ہے چغل خور تو حرام زادہ ہے، حرام کا تخم ہے۔ دو مسلمانوں کو لڑانے والا، نبی پاک فرماتے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ جب دوسرے کی بات کرو اچھے الفاظوں میں یاد کرو۔ ایک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اس نے دوسرے سے بات کی، یار میں اپنی بیوی سے بہت تنگ ہوں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں تنگ ہو؟ کہا میں اپنی بیوی کی غیبت نہیں کروں گا، اپنی بیوی کی غیبت نہیں کروں گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ دن ہوئے، اس نے تنگ ہو کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے پتہ چلا، اس نے کہا بھائی تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ کہا وہ اب میری بیوی نہیں ہے، میں اس کی برائی کیوں کروں؟ جب بیوی تھی تو کہا میں اپنی بیوی کی غیبت کیوں کروں؟ جب طلاق دے دی پھر پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا اب تو میری بیوی نہیں، میں اس کی برائی کیوں کروں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ چلا ایک شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ نے اس کے گھر میں ایک بڑا تشت کھجوروں کا بھیجا،
وہ بڑا حیران ہوا اس کا حضرت اب میں سچی بات آپ سے کروں، میں تو آپ کی برائیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بڑا برتن، ایک تشت کھجوروں کا بھر کے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا رسول پاک کا فرمان ہے، جس نے کسی کی غیبت کی روز قیامت غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کی غیبت کی۔ تم نے غیبت کی ہے، روز قیامت اللہ تیری نیکیاں مجھے دے گا، اسی لیے تو میں نے کھجوریں بھیجی ہیں، اس کے بدلے میں نے کوئی ایسا احسان تو نہیں کیا۔ نہ غیبت کرنی ہے نہ چگلی کرنی ہے۔ غیبت ہر وہ بات غیبت ہے اگر وہ سن لے، اس کی عدم موجودگی میں آپ کو بات کرو، وہ سن لے تو اس کو اچھا نہ لگے، یہ حرکت نہیں کرنی۔ اور چغل خوری، کسی سے آپ کوئی بات کرو اور دوسرے کے دل میں، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے یا جھگڑا پیدا ہو جائے، یہ چغل خوری ہے۔ نہ کبھی غیبت کرنی ہے نہ چغل خوری کرنی ہے، یہ نبی پاک کا خلق ہے، یہ آپ کو سنوارے گا، آپ پر اللہ کا رنگ چڑھائے گا، اللہ کی محبت عطا کرے گا۔ ان دونوں عادتوں سے آج سے عہد کرو، انشاءاللہ نہ کسی غیبت کریں گے نہ کسی کی چغل خوری کریں گے۔ الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، لیسا منی، وہ ہم میں نہیں ہے۔ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رسول پاک نے اسے اپنی ملت سے نکال دیا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی، اس نے رب حق کی عزت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے آگے آگے ایک بوڑھا، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی کے بال سفید ہیں، وہ جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا تھا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، آپ چاہتے تو اس سے آگے نکل جاتے، لیکن آپ نے آگے بڑھ کے چلنا بے ادبی سمجھا۔ وہ بوڑھا آہستہ چل رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت نکل جائے گی، لیکن اس بوڑھے کی ادب کی وجہ سے آپ اس سے آگے نہیں بڑھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے آئے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، علی ایک بوڑھے شخص کے ادب کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے چل کے آ رہا ہے۔ اے میرے نبی، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں طول کر دیں، قرآن پاک کو زیادہ پڑھیں تاکہ علی کو بھی جماعت نصیب ہو جائے۔ رسول پاک نے قرآن پاک کی تلاوت میں طول کیا، آپ نے تلاوت کو بڑھا دیا۔ جب علی شیر خدا مسجد نبوی کے قریب آئے، اس بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ یہودی تھا۔ جیسی مسجد نبوی آئی، وہ مسجد میں نہیں گیا،
سختی سے بات کریں گے، ڈانٹ کے بات کریں گے، چیخ چیخ کے بات کریں گے، ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ خاموش رہے، ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آگے سے پلٹ کے جواب نہ دے، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے دل سے تمہارا احترام اکرام ختم ہوتا جائے گا، اور جیسی تھوڑے بڑے ہوں گے آپ ان کے سامنے صفر ہو چکے ہوں گے، عزت گنوا چکے ہوں گے۔ جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ غصے نہیں سمجھائی جاتی، جو پیار سے بات کی جا سکتی ہے اس سے غصے کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ رسول پاک کا خلق ہے، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا۔ اللہ کے محبوب کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے زید کو بلایا، آپ آگے سے بولے ہی نہیں، نبی پاک نے پھر آواز دے کے بلایا، وہ پھر نہیں بولے، اللہ کے محبوب چل کے اس کے پاس گئے، فرمایا میں نے تمہیں آواز دی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ مجھے پتا تھا آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہوں گے، مجھے پتا تھا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کے محبوب پر زید کو یقین تھا اگر میں نبی پاک کی پکار پر لبیک نہیں کہوں گا اللہ کے رسول مجھے نہیں ڈانٹیں گے، اور ہماری حالت یہ ہے ایک بار بلا لیں اور کوئی بلاوے پر نہ آئے اس کا گلا گھونٹنے کو دل کرتا ہے، جا کے منہ پہ تھپڑ مار دیں گے، 10 گالیاں دیں گے، یہ نبی پاک کا خلق نہیں ہے۔ تیرے میرے پیارے محبوب کا خلق یہ ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے۔ خدا کی قسم یہ نبی پاک نے جو فرمایا یہ ہم کو سنوارنے کا طریقہ ہے، جتنا عمل کرتے جائیں گے سنورتے چلے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تکبر نہ کرو۔ تھوڑا علم آ گیا تو گردن ٹیڑھی ہو گئی، بات کرتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے۔ تھوڑی اللہ نے دولت دے دی، بنگلہ نصیب ہو گیا، غریب کو سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی عزت خراب ہوتی ہے۔ تھوڑا حسن دے دیا، تھوڑا حسن دے دیا تو بدصورت کو قریب بیٹھنے نہیں دیتا۔ علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، دولت کا بھی تکبر ہوتا ہے، طاقت کا بھی تکبر ہوتا ہے، حسن کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے رسول عاجزی انکساری اور تواضع اپناؤ، تکبر نہ کرنا۔ اللہ اپنے رسول کو حکم فرمائے تکبر نہ کرو، عاجزی انکساری تواضع اپناؤ۔ ہمیں اللہ کی اس بات پر کتنا عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے تھے، آپ کے سامنے امیہ بادشاہ اس کا فوجی کمانڈر وہ آ رہا تھا۔ اس کمانڈر کی بڑی طاقت تھی، جس کو چاہتا پٹوا دیتا، جس کو چاہتا مروا دیتا، جس کو چاہتا اس کی بےزتی کر دیتا۔ جب وہ چلتا تو اپنے بازو اس طرح کرتا، اپنا سینہ پھلا کے چلتا۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ نے دیکھا،
دیکھ کے فرمایا او بھائی اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، جس طرح تو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ وہ کمانڈر ٹیڑھا ہو کے گردن کو اکڑا کے کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا میں نے تجھے پہچان کے کہا ہے یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کمانڈر سمجھا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اگر یہ جانتا کہ میں فوج کا کتنا بڑا کمانڈر ہوں یہ ہرگز مجھے نہ ٹوکتا۔ اس نے کہا نہیں تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تیری ابتدا دو ناپاک قطرے جس سے تو پیدا کیا گیا، تیری انتہا جب تو مر کے قبر میں جائے گا تیرے جسم سے سڑان نکلے گی، تیرا جسم سڑے گا اور ابھی اسی وقت تیرے منہ میں پاخانہ بھرا ہوا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ میں تجھے کیوں نہیں جانتا؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ نے کمانڈر کو ہدایت دی، اس کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس اللہ کے ولی کے کلام کو سن کے کہتا ہے میری حقیقت کو تم نے جانا، میں بھولا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے تو نے مجھے اچھا سبق دے دیا۔ اس کے بعد کبھی زندگی میں وہ اکڑ کے نہیں چلا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ طاقت دی ہے اللہ کا شکر ادا کر، کمزوروں کی مدد کر۔ اللہ نے دولت دی ہے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی راہ پہ خرچ کر۔ اللہ نے تجھے حسن دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا ذکر کر۔ اگر کوئی نعمت دی ہے یہ تیری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرے گا، اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے گا۔ اور اگر تکبر کرے گا تو رسول پاک فرماتے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ اگر تمہیں کوئی امانت دے اس میں خیانت نہ کرو، اور اگر تم سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولو۔ ہم سے سچ بولا ہی نہیں جاتا۔ میرے بھائی نبی پاک کا فرمان ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ کیا عمل ہے جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں ان کی صلح کرا دو، ان کی صلح کرا دو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ہم صلح تو نہیں کرائیں گے، اس میں اور آگ لگائیں گے، اس پہ اور تیل چھڑکیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، لیکن دوسری طرف
اللہ کے محبوب نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کراؤ، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے بھی اس عمل کی زیادہ فضیلت ہے۔ ہر شخص کو اس کے رتبے کے مطابق عزت دو۔ غور سے سنیں، ہر شخص کو اس کے رتبے کے مطابق عزت دو۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی، میرے خیال میں حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا، آپ سفر میں تھی، ایک جگہ قیام کیا، کھانے کا وقت ہو گیا، وہاں سے ایک غریب مسکین فقیر جا رہا تھا، آپ نے حکم دیا یہ فقیر کو روٹی دے دو۔ کھانا تیار تھا، روٹی سالن اسے دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص وہ بھی مسافر تھا، بہترین پوشاک، بہترین گھوڑا اس کے اوپر جا رہا۔ آپ نے فرمایا یہ مسافر ہے، اس کو بٹھاؤ، دسترخوان لگا کر بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ انہیں روکا گیا، پوچھا تو واقعی مسافر تھا، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا گیا، ان کو بٹھایا اور کھانا کھلایا گیا۔ جب وہ کھانا کھا کے چلا گیا، ایک شخص نے عرض کی امی جان اس فقیر کے ہاتھ میں روٹی دے کے اس کو روانہ کر دیا گیا، اور اس شخص کو دسترخوان بچھا کر کھانا چن کے احترام اور اکرام کے ساتھ آپ نے کھانا کھلایا، دونوں میں فرق کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا رسول پاک کا فرمان ہے ہر شخص کو اس کے رتبے کے مطابق عزت دو۔ اللہ نے اس کو عزت دی تھی، یہ صاحب ثروت تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، بہترین لباس زیب تن تھا، میں نے اس کی عزت کو دیکھتے ہوئے، اس کے رتبے کو دیکھ کر میں نے اس کو احترام و اکرام دیا۔ مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد قبلہ سونا سائیں رحمت اللہ علیہ، آپ لاہور تشریف لائے، ایک ڈاکٹر بہت مشہور تھا، اس کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہنچے تو وہاں ریسیپشن پر اسے کہا گیا ہمارے بزرگ ہیں اور ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لائن لگی ہوئی ہے، یہاں سارے ڈاکٹر باپ برابر ہوتے ہیں، بولو لائن میں لگ جائے، اپنے نمبر میں دکھائیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا عالم محدث وہ بھی موجود تھے، اس نے کہا ادھر باہر نکلو، اس کو باہر نکالا، کہا میری بات غور سے سنو، تم نے کہا ڈاکٹر کے پاس سب برابر ہوتے ہیں، یہ تیرا ڈاکٹر جو ہے یہ اللہ سے بھی بڑا ہے؟ کہا توبہ توبہ، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کہا اللہ کا پاک کلام ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کیا وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سارے برابر نہیں ہوتے، یہ جو ہمارے ساتھ ہستی آئی ہے اس نے لاکھوں گمراہوں کو اللہ سے ملایا، ہزاروں ڈاکوؤں کو اللہ کا نیک بندہ بنایا، لاکھوں لوگوں کو خدا سے جدا تھے رب سے ملایا،
یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سن کے رونے لگا، رو کے کہتا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے جب سے ان کو دیکھا ہے میرے دل کی کیفیت بدلنے لگ گئی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں وہ عزت کے لائق ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ احترام کے لائق ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔